وضو میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت رسول ہے۔ چنانچہ حدیث پاک جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تلخیص الحبیر والیوم 1 پیج نمبر 79، دوسری کتاب الاحادیث المختارہ والیوم 1 پیج نمبر 572۔ حضرت ابو وائل شفیق بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مولا علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حاضر ہوا۔ ان دونوں نے 3 بار وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو دھویا، کلی کو ناک میں پانی ڈالنے سے علیحدہ کیا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا۔ اس حدیث کو ابن السکن نے اپنی صحیح میں بھی روایت کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کلی الگ 3 بار اور ناک میں الگ 3 بار پانی ڈالنا چاہیے، یعنی دونوں کے لیے الگ الگ پانی لینا چاہیے۔ اعضاء کو 3 بار دھونا، اس پر ایک دوسری حدیث پاک ابو داؤد والیوم 1 پیج نمبر 71 پر۔ حضرت ابن ابی ملیکہ سے وضو کا سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کو وضو کا سوال ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی منگوایا، تو آپ کے پاس پانی کا برتن لایا تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ پر اس کو جھکایا، یعنی اس برتن سے دانا ہاتھ دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ کو پانی میں ڈال کر 3 بار کلی کی، اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی لیا اور سر کا مسح کیا، اور کانوں کے ظاہر و باطن کا مسح کیا، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر فرمایا کہ وضو کے سائل کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، یعنی حضرت عثمان غنی نے 3 مرتبہ ہر عضو کو دھو کر بتایا، اور سائل کو یہ آپ نے باور کرایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی طرح وضو فرماتے تھے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ 3 بار دھونا یہ سنت ہے، افضل ہے۔ اگر کوئی 1 مرتبہ بھی تمام عضو کو دھو لے تو بھی وضو ہو جائے گا، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔